ویڈیو شریک له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق النبي الأمي الأمين الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه پیر طریقت خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی مسند اور منبر سے آپ سے
مخاطب ہوتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ میرے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے مابین بڑے برادرانہ، مخلصانہ اور دوستانہ تعلقات تھے۔ میں نے کئی مرتبہ انہیں آپس میں بیٹھ کے مذہبی گفتگو کرتے ہوئے بھی سنا، ایک دوسرے سے مزاح کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور ایک دوسرے کا ادب، اکرام، عزت اور احترام کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ میری یہ دعا ہے اللہ ہمارے ان دونوں بزرگوں کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ دوسری خوشی اس بات کی ہے کہ وہ جو پورے ملک میں اپنوں اور پرایوں میں ایک بات بار بار دہرائی جاتی تھی کہ گجرات جو اشاعت التوحید و سنہ کا مرکز ہے، اس مرکز میں کوئی مضبوط دینی ادارہ اور مدرسہ قائم نہیں۔ آج انشاءاللہ یہ بات ثابت ہوئی کہ علم کی ابتدا سے لے کے موقوف علیہ تک بڑے جید علماء کرام کی سرپرستی میں یہ ادارہ کام کرے گا، اور آئندہ سال انشاءاللہ یہاں دورہ حدیث کا بھی آغاز ہوگا۔ سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں ہمارے ملک میں جو دینی ادارے اور مذہبی مدرسے ہیں، یہ اسلام کی چھاؤنیاں بھی ہیں اور دین کے قلعے بھی۔ آپ شاید میری بات سے کریں یا نہ کریں، کہ بے راہ روی کے اس دور میں
اس ابتر معاشرے میں جب ہر طرف بے حیائی کا ایک سیلاب ہے، فحاشی عام ہے، ہمارے ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، رسائل، جرائد، یہ فحاشی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ نیم برہنگی اس ملک کا فیشن ہے۔ اس ابتر معاشرے میں اور بے راہ روی کے اس زمانے میں اگر ہمارے ملک میں اسلام کی اور شعائر اسلام کی، دین کی اور دین کے احکامات کی اگر کچھ قدر و قیمت ہے تو اس کا سبب دینی ادارے ہیں۔ اسی لیے جو لادین عناصر ہیں اور بے دین حکومتیں ہیں، وہ ظاہراً اسلام اور دین کے خلاف جب نہیں بول سکتے تو وہ دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کے لیے انہوں نے کئی وکیل خریدے، کئی ڈاکٹروں کی خدمات مول لی، کئی پروفیسر بکے جنہوں نے تبصرے لکھے، فیچر لکھے، ٹی وی پہ بیٹھے، اور انہوں نے ایک منصوبے کے تحت بڑے زور و شور سے دینی مدارس کو بدنام کرنے کی پوری مہم شروع کی۔ مقصد یہ تھا کہ دینی مدارس جب بدنام ہو جائیں گے تو دین خود بخود بدنام ہو جائے گا۔ کہ دین کی جو بقا ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ بولیے گا، دینی مدارس کی وجہ سے۔ یہ مسجدیں جو آباد ہیں، ان میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، پھر نماز ہوتی ہے، پھر یہ مدارس ہیں، اور پھر یہ مکتب ہیں، اور ناظر قرآن کی تعلیم ہے، اور کلمے پڑھائے جا رہے ہیں اور سکھائے جا رہے ہیں۔ ہر مسجد میں ایک خطیب ہے، امام ہے، مدرس ہے، حافظ ہے، قاری ہے، معلم ہے، مؤذن ہے، دین کی تعلیم ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کلمے سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ خطیب سے لے کے مؤذن تک یہ لوگ کالجوں سے پیدا ہو رہے ہیں یا دینی مدارس سے پیدا ہو رہے ہیں؟ اور اگر دینی مدارس نہیں ہوں گے تو یہ لوگ پیدا نہیں ہوں۔ تو یہ دینی ادارے اسلام اور شاعر اسلام کی علامت ہیں، اور اگر کوئی عزت ہے شاعر اسلام کی تو وہ کس وجہ سے ہے؟ بولیے گا۔ بڑی ایک بات کی مولانا نے، اور اسی سے میں اپنی تقریر کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے، کوئی ایف اے ہو گیا، کوئی بی اے ہو گیا، کوئی ایم اے ہو گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی وکیل بن گیا،
اس کا نام علم نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث کیا فرما رہے تھے؟ اس کا نام علم نہیں ہے. اس کا نام انہوں نے نہیں لیا، میں اس کا نام دیتا ہوں. اس کا نام ہے فن. اس کو کیا کہیں گے؟ فن ہے. جس طرح صراف کے پاس ایک فن ہے، کاریگر دھرخان کے پاس ایک فن ہے. وہ صراف ایک فن کا مظاہرہ کرتا ہے، ایک لوہار فن کا مظاہرہ کرتا ہے، ایک دھرخان فن کا مظاہرہ کرتا ہے. اس کا نام فن ہے، علم اس کا نام نہیں ہے. جس علم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، وہ علم بھی نہیں، اور اس کے ذریعے معاشرے میں امن نہیں آئے گا. جہالت دور نہیں ہوگی، اور بڑھے گی جہالت، اور بڑھے گی جہالت. مجھے بتائیے گا آج جس کو آپ علم سمجھ رہے ہیں اس کی کمی ہے ہمارے ملک میں؟ ڈاکٹر بڑے ہیں، پروفیسر بڑے ہیں، انجینئر بڑے ہیں، کالج سے لوگ نکل رہے ہیں، یونیورسٹیوں سے لوگ نکل رہے ہیں. رشوت ختم ہو گئی ہے کہ بڑھ گئی ہے؟ یہ پڑھے ہوئے لکھے لوگ دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت کا کاروبار ہوتا ہے. 200 میل سے سفر کر کے ایک آدمی ان کے دفتر میں پہنچتا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں صاحب میٹنگ میں 2 بجے آ جانا. وہ بندہ 2 بجے جاتا ہے تو کہتے ہیں صاحب تو دوسرے دروازے سے گھر چلے گئے. اس علم سے رشوت عام ہوئی ہے، اس علم سے سود عام ہوا ہے، اس علم سے جھوٹ بولنا عام ہوا ہے، اس علم سے ظلم بڑھ گیا ہے، تشدد بڑھ گئے ہیں، زیادتیاں بڑھ گئی ہیں. بندیالوی کہتا ہے جس علم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، اس سے جہالت کے اندھیرے کبھی دور نہیں ہوں گے. جہالت کے اندھیرے اس علم کے پڑھنے سے دور ہوں گے جس علم کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو. جس علم کے پڑھنے سے کون پہچانا جائے، اور جس علم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، اس علم کے پڑھنے سے جہالت کے اندھیرے کبھی دور نہیں ہوں گے. بچہ سکول میں گیا، پہلی جماعت میں داخل ہوا، پڑھایا جا رہا ہے الف سے انار. الف سے اللہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ الف سے انار. بے سے بکری، کاف سے کرسی، اور ایک جماعت نے پڑھایا توئے سے طاہر القادری. پتہ نہیں کاف سے کیا بنا. انہوں نے اپنے قاعدوں میں داخل کیا توئے سے طاہر القادری اور بے سے بکری. بے سے بکری اور توئے سے طاہر القادری. یہ علم پڑھایا جا رہا ہے. الف سے انار، بے سے بکری، میم سے میز. اس کو بلی کہتے ہیں، اس کو کار کہتے ہیں، اس کو کرسی کہتے ہیں، اس کو میز کہتے ہیں. جس علم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، اس علم سے جہالت کا اندھیرا دور نہیں ہوگا. جہالت کا اندھیرا اس علم کے پڑھنے سے دور ہوگا جس علم سے کس کی پہچان ہوتی ہو. ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے. اس کا اندھیرا اب دور کرنا ہے نا. ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ بولیے. سب برائیوں کی بنیاد کیا ہے؟ جہالت ہے. جہالت ہوگی سود خوری ہوگی، جہالت ہوگی زنا عام ہوگا، جہالت ہوگی بے پردگی ہوگی، جہالت ہوگی قتل و غارت ہوگی، جہالت ہوگی دہشت گردی ہوگی، جہالت ہوگی ڈاکہ زنی ہوگی، جہالت ہوگی لوٹ مار ہوگی، جہالت ہوگی لڑکیوں پہ ظلم ہوگا، جہالت ہوگی تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں دفن کر دیں گے، جہالت ہوگی تو پھر شرک آئے گا، جہالت ہوگی کفر آئے گا،
جہالت ہوگی، بد امنی ہوگی، جہالت ہوگی، قتل و غارت ہوگی۔ آپ میری باتوں کی طرف جو میں اشارے کرتا چلا جا رہا ہوں، آپ سمجھ نہیں رہے میرے بات کو۔ جہالت تمام برائیوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ جہالت ہوگی، سود خوری عام ہوگی۔ آپ نبی پاک سے پہلے کا زمانہ دیکھیں، تاریخ میں پڑھیں، حدیث میں پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، جس دور میں میرے نبی تشریف لے آئے ساری برائیاں اس دور میں تھی یا نہیں تھی؟ تھی۔ سود خوری تھی، شراب نوشی تھی، قتل و غارت تھی، ڈاکہ زنی تھی، چوری چکاری تھی، دہشت گردی تھی، لڑکیوں پر ظلم کرنا تھا، عورتوں پر ظلم کرنا تھا، شرک ان میں، رسمیں ان میں، بدعات ان میں، کفر ان میں، عقیدے ان کے خراب، اعمال ان کے خراب، معاملے ان کے خراب، اخلاق ان کے خراب، معاشی نظام ان کا خراب، سیاست ان کی خراب، عدالت ان کی خراب۔ عقیدے کے معاملے میں اتنے نیچ، اتنے ذلیل، اتنے گھٹیا تھے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ پوجنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی اور جن کو پوجا جا رہا تھا ان کی تعداد زیادہ تھی۔ پوجنے والے تھوڑے تھے، معبود کیا تھے؟ زیادہ تھے۔ 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے، بیت اللہ کے باہر الگ رکھے ہوئے، صفا مروہ کے درمیان الگ رکھے ہوئے، گھر کا بت الگ، بازار کا الگ، سفر کا الگ، حضر کا الگ، اور مزے کی بات یہ ہے برادریوں کے بت الگ۔ اسا فلانی برادری دا بت پوجیے، کیوں؟ اسی تے ٹوانے ہاں، ساڈا الگ بت ہونا چاہیے۔ اوان کہتے تھے ہمارا الگ بت ہونا چاہیے، اور جناب وہ چودھری کہتے تھے ہمارا الگ بت ہونا چاہیے۔ برادریوں کے بت تقسیم تھے، ہم ان کے بتوں کو کیوں پوجیں بھائی؟ ہم اپنا بت بنائیں گے۔ تاریخ نے لکھا، سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں خیال آیا معبود تو گھر چھوڑ آئے ہیں، رستے میں عبادت کرنی پڑ گئی تو عبادت کس کی کریں گے بھائی؟ مشورہ کیا بھائی واپس جانا چاہیے، معبود اٹھا کے لانا چاہیے۔ کچھ نے کہا واپس جائیں گے تو بڑی دیر لگ جائے گی، ایسے کرتے ہیں جو ستو ہمارے پاس ہے نا، اس کا آٹا گوندھ لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں۔ ستو گوندا آٹا، اس کا معبود بنایا، کوئی ہاتھ پاؤں نین نقشے آنکھ کان بنا لی، اس کو کھڑا کیا، بابا میری تیرے اگے، تیری اللہ دے اگے، ساڈا خیال کریں، اس کی پوجا پاٹ کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک نے ستایا نا تو معبود ہی کھول کے پی گئے۔ کتنے نیچ ہیں عقیدے کے معاملے میں، کتنے گھٹیاں ہیں عقیدے کے معاملے میں۔ جسے اپنے ہاتھوں سے تراشا، اپنے ہاتھوں سے گھڑا، پہلے اس کو ضربیں لگائیں، کان بنایا، آنکھیں بنائیں، غلط بن گئے اس کو پھینک دو، دوسرا بنا لو، پھر جناب دوسرا بنا لیا، پہلے اس کو تیشے کے ساتھ مرمت کی، اسے جناب ٹھوک بجا کیل شیٹ ٹھوکے، جب اس کو کھڑا کر لیا تو کہنے لگے دیکھنا ہم نے تیری آنکھیں بنائیں، تیرے کان بنائے، تیرے پاؤں بنائے، تیرے ہاتھ بنائے، دیکھنا ہم نے بڑا تجھے رگڑا ہے اور تجھے ہتھوڑوں سے ہم نے بڑی اچھی طرح تیری مرمت کی ہے، ہم نے تیرے ساتھ اتنے احسان کیے، کل سن ضرورت پہ جائے تے ساڈا بھی خیال کریں، ساڈا بھی خیال کریں۔ بالکل ہمارے زمانے کی طرح کہ جب اس کو دفن کر لیا تو پھر کہنے لگے دیکھنا بزرگاں ہم نے تجھے نہلایا، تو اسے تو نہایا نہیں جاتا تھا، ہم نے تیرا استنجا بھی کروایا، ہم نے پہلے تیرا استنجا کروایا، پھر ہم نے تجھے نہلایا، پھر ہم نے تجھے کفنایا، پھر ہم نے تجھے چارپائی پہ رکھا، پھر ہم تجھے قبرستان لے کے آئے، پھر ہم نے تجھے قبر میں داخل کیا، پھر ہم نے اوپر پڑیاں رکھی، پھر ہم نے اوپر مٹی ڈالی، پھر ہم نے اس پر چھڑکاؤ کیا، سب کچھ کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، دیکھنا بزرگا بابا ہم نے تیرے ساتھ سب کچھ کیا تھا، کل سن ضرورت پہ جائے تے ساڈی بھاجی لا چھڈی، ساڈی بھاجی سمجھ دو بھاجی، ہاں یہ میاں والی کی بولی ہے،
بھاجیا دن سالن بھی کل ساڈا بدلہ، کل ہمارا بدلہ اتار دینا۔ عقائد کے معاملے میں اتنے نیچ تھے، اتنے گھٹیا تھے، جسے اپنے ہاتھ سے تراشا اسے مشکل کشا مانا۔ شاہ جی کی مسجد میں کھڑا ہوں، بات گول مول کر کے آگے چلا جاؤں تو دونوں کا مجرم ٹھہروں گا، اللہ کا بھی شاہ جی کا بھی۔ تو بات کو گول مول نہیں کروں گا، بات یہاں آ گئی ہے تو تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دوں گا۔ بڑے اچھے خاصے لکھے پڑھے ہر طبقے کے افراد کہتے ہیں وہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ بت پوجتے تھے، اور قرآن نے بتوں کے پوجنے سے منع کیا ہے، اور ہم اس لیے مشرک نہیں ہیں کہ ہم بت نہیں پوجتے، ہم بزرگوں کی قبریں پوجتے ہیں، ہم بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ دیکھو نا جی اشاعت والوں کی زیادتی دیکھو، گجرات والوں کی زیادتی دیکھو، بتاں والیاں ایتاں ساڈے اوتے ٹھوکن لگے ہوئے نے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ تو بتوں والی ایتے تھے، تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں، نہیں سنتے۔ وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے مالک کوئی نہیں، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو مکھی سے اپنا نقصان بھی واپس نہیں لے سکتے۔ وہ ایک ذرے کے مالک نہیں ہے زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ یہ جتنی آیتیں ہیں یہ بتوں کے بارے میں، وہ بت پوجتے تھے اس لیے مشرک تھے۔ ہم بت نہیں پوجتے، ہم کیسے مشرک ہو گئے جی؟ یہ بڑی زیادتی ہے، وہ ایسے ہم پہ فٹ کی جاتی ہیں۔ اس کا جواب تو میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے اس بات کا جواب دے لوں، وہ واقعی بت پوجتے تھے؟ نہیں، آپ کہیں گے یا میں کہوں؟ میری بات معتبر ہوگی، آپ کی بات معتبر ہوگی، کسی دیوبندی عالم کی بات معتبر ہوگی، کسی ولی اللہ کی بات معتبر ہوگی، یا آمنہ کے لال کی بات معتبر ہوگی؟ اور اگر آمنہ کا لال یہ کہہ دے کہ وہ نبیوں کی قبریں پوجتے تھے، پھر تو مولویوں کو شرم کرنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ وہ کیا پوجتے تھے؟ بت پوجتے تھے۔ تو کہتا ہے وہ بت پوجتے تھے، اور نبی پاک نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے ظہر کی نماز کے بعد جمعرات کے دن بدھ کو آپ کا انتقال ہو رہا ہے، اور جمعرات کے دن آپ نے خطبہ دیا ہے مسجد نبوی میں، زندگی کا آخری خطبہ، اور پھر وفات سے چند لمحات پہلے نبی پاک نے فرمایا، بخاری میں آیا، مسلم نے نقل کیا، ترمذی اس کو لے کے آیا، ابو داؤد نے صفحات میں جگہ دی، ابن ماجہ اسے اوراق میں لے کے آیا، اور جناب حدیث کی تمام کتابوں نے اس کو نقل کیا۔ نبی پاک نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى۔ آتی ہے آپ کو سب کو یہ حدیث؟ پڑھی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا قبور انبیاء، بتوں کو، کیا کہہ رہے ہیں نبی پاک؟ جنہوں نے بنا لیا کس کو؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد۔ علماء کرام کہتے ہیں وہ بت پوجتے تھے، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ ان پر لعنت ہو کہ وہ نبیوں کی قبریں تیری مانوں کہ نبی پاک کی مانوں؟ نبی پاک تو فرماتے ہیں وہ نبیوں کی قبریں پوجتے، ولیوں کی بھی نہیں، نبیوں کی۔ شاہ جی ایک مینا کیا کرتے تھے، میں نے ایک دفعہ ان کی زبان مقدس سے یہ مینا سنا، بڑا خوبصورت مینا کرتے تھے۔ ایک مینا تو آپ نے سن لیا، جنہوں نے بنا لیا اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ۔ اتخذو کا مینا بنانا،
اتخذ اللہ ولدا، یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، یعنی ہے نہیں بلکہ نبیوں کو اس نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، شاہ جی نے معنی کیا جنہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں، سجدہ گاہ نہیں بلکہ کیا بنا لیا، قبروں کو کیا بنا لیا۔ کیا مطلب؟ جو کام مسجد میں کرنے تھے وہ کام انہوں نے کہاں کیے؟ قبروں پہ کیے۔ جو تعظیم مسجد کے لیے کرنی تھی وہ تعظیم کہاں خرچ کی؟ قبر پہ۔ پختہ بنانا تھا کس کو؟ کس کو بنایا؟ روشن کرنا تھا کس کو؟ کس کو کیا؟ معطر کرنا تھا کس کو؟ کس کو کیا؟ غلاف چڑھانا تھا کس پر؟ بیت اللہ پر۔ غلاف چڑھانا تھا کس پر؟ کس پہ چڑھایا؟ چومنا تھا حجر اسود کو، کس کو چوما؟ قبروں کو، قبروں کو۔ اور سال کے بعد ایک دن مقرر تھا مشرق و مغرب کے لوگ آئیں حج کریں، اس کے مقابلے میں انہوں نے ایجاد کیے بزرگوں کے عرس۔ یہ حج کی نقل ہے، یہ عرس جو ہے یہ حج کی نقل۔ حج پہ جاتے ہوئے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور ادھر جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ حق باہو، سچ باہو، بے شک باہو۔ جب عرس پہ جا رہے ہیں، میں خود ایک دفعہ 10 محرم اس طرف جا رہا تھا تو باہو کا عرس لگا ہوا ہے، تو بسوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ یہ گاتے ہوئے جا رہے ہیں حق باہو، بے شک باہو، سچ باہو۔ میں نے کہا یہ نقالی کی جا رہی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ شاہ جی مینا کرتے ہیں جنہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں، جو کام مسجد میں کرنے تھے وہ سارے کام کہاں کیے؟ سجدہ کس جگہ کرنا تھا؟ سجدہ کس جگہ کیا؟ کوئی تعظیم نہیں چھوڑی رب کے گھر کی جو مسجد پہ، جو قبر پہ خرچ نہ کی ہو۔ اس کے باوجود ہیں پکے اہل سنت والجماعت۔ میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے، کوئی فوجی بیچارہ رہتا تھا، مسافر تھا گھر سے دور، پیچھے اس کو نوکر ملنے گیا تو فوجی اس نوکر سے پوچھتا ہے گھر تے خیریت سی نا، ٹھیک ٹھاک سن؟ اس نے کہا بالکل سب خیریت، سب ٹھیک ٹھاک۔ اس نے پانی وانی پلایا، تھوڑی دیر کے بعد نوکر کہتا ہے باقی تو سب خیریت تھی، وہ آپ کی جو پیاری سی کتیا تھی نا وہ مر گئی۔ تو ہمارے علاقے میں آپ آئیں، میاں والی کے علاقے میں، آپ کے علاقے کا مجھے پتہ نہیں، تو وہاں جو ہمارے جو چودھری اور ملک اور سردار ہیں نا، ان کو کتوں سے بڑا پیار۔ ماں دی خدمت اتنی نہیں کر دے جتنی کتی دی خدمت کر۔ اللہ ہی بے پرواہ ہے نا، ظالم ہے نا، بڑے ظالم ہیں، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ بھی فرمایا تیرے کول جے میں کتیاں دی پیشاب صاف نہ کراواں تے میں بھی رب نہ آکھی، چل تو کتوں کی پیشاب صاف کر۔ سزا دی اللہ نے۔ اس نے کہا میری کتیا مر گئی؟ جی وہ تو مر گئی، باقی سب خیریت۔ اس کو کیا ہوا؟ یہ گلے میں ہڈی پھنس گئی، مر گئی۔ اس نے کہا ہم نے تو ہڈی اس کو ڈالی کبھی نہیں تھی، گوشت ڈالتے تھے، مکھن کھلایا کرتے تھے، یہ ہڈی کیسے پھنس گئی؟ اس نے کہا وہ جو آپ کی اونٹنی تھی نا وہ مر گئی تھی، بس اس کی ہڈی پڑی تھی، اس نے کھائی پھنس۔ اس نے کہا میری اونٹنی بھی مر گئی؟ اس نے کہا اونٹنی بھی مر گئی، باقی سب خیریت۔ اونٹنی کو کیا ہوا کہ وہ پہاڑ سے پتھر ڈھو کے لانے تھے تو پہاڑوں پہ لے گئے پتھر ڈھونے کے لیے، بیچاری کو داغ لگ گیا، مر گئی۔ اس نے کہا پتھر کس کے لیے؟ مکان تو میں بنا کے آیا تھا۔ اس نے کہا جی آپ کے ماں باپ دونوں مر گئے تھے، ان کی قبریں بنانی تھیں، باقی سب خیریت۔ باقی
سب خیریت ہے۔ اس نے کہا میرے ماں باپ بھی مر گئے، اچھے خاصے تھے، کیا ہوا ان کو؟ وہ جی آپ جو نیا نیا مکان بنا کے آئے ہیں نا جی، بیچارے اس کے نیچے بیٹھے تھے، دھڑام سے جو چھت گری، میرا مکان بھی گر گیا۔ اس نے کہا جی کتی بھی مر گئی، اونٹنی بھی مر گئی، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، مکان بھی گر گیا، باقی سب خیریت۔ بندے دے پترو، تسی بھی کوئی تعظیم اللہ دے گھر دی نہیں چھڈی جیڑی قبر تے خرچ نہ کیتی ہوئے، باقی سب خیریت۔ تم ہو پکے اہل سنت والجماعت۔ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ وہ بت پوجتے تھے کہ نبیوں کی قبریں پوجتے تھے؟ بولیے، زور سے بولیے، کیا فرمایا آپ نے؟ وہ کیا پوجتے تھے؟ اولئک اذا مات، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح۔ اشاعتیوں کے پاس تو تھوک کے سودے ہیں، ایک حوالہ نہیں ہے، ایک حوالہ پیش کر کے بھاگ جائیں، دوسرا حوالہ سن۔ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، الرجل الصالح کرو میں نے الرجل کا کیا معنی ہے؟ بت۔ رجل کس کو کہتے ہیں؟ مات فیہم الرجل الصالح، جب ان کے اندر کوئی نیک بندہ مر جایا کرتا تھا نا، بنوا علی قبرہ مسجدا، بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فی تلک الصور اولئک هم شرار الخلق عند اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بزرگ کی قبر کے قریب مسجد بناتے یا اس کی قبر کو مسجد بناتے، سجدہ گاہ بناتے، وصوروا فی تلک الصور، اور اس بزرگ کی تصویریں لٹکا لیا کرتے تھے، تصویریں بنا لیا کرتے تھے۔ اولئک هم شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے شریر مخلوق یہی مخلوق۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کیلنڈروں پہ، یہ جو کیلنڈر بک رہے ہوتے ہیں، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، 7 دریا ہے، ایک کشتی ہے، ادھر ایک مائی کھڑی ہے، پھر ایک بزرگ ہیں، اس کے ارد گرد کاں ہی کاں ہیں، ایک کاں والی سرکار ہے۔ دیکھیں کبھی یہ تصویریں ساری ان کی، یہ وہی آتے ہیں ان کی پرانی ساری۔ وصوروا فیہ تلک الصور۔ میرا ایک مقتدی تھا، بڑا موحد آدمی تھا، اس کی شادی ہو گئی میم شین رے کاف کے گھروں میں، سمجھ گئے؟ سمجھدار آدمی ہیں آپ۔ کن کے گھر میں شادی ہو گئی؟ میم شین رے کاف گھر میں شادی ہو گئی۔ وہ ان کا سسر بڑا پیر پرست، اس نے مجھے خود سنایا داماد نے، میں حیران ہو گیا۔ سنیے گا، کہتا ہے مولانا میں نے خود اپنے سسر کو دیکھا ہے کہ اپنے پیر کی تصویر جو دیوار پہ لٹکائی ہوئی ہے اور اس کے سامنے یوں کھڑے ہو کے دعا مانگ۔ وصوروا فی تلک الصور۔ اس داماد نے بھی پھر حضرت ابراہیم والا کام کیا۔ کہتا جب میرا سسر بیٹھ گیا نا تو میں نے وہ پیر کی تصویر اتاری، اس کو الٹا ٹانگ دی، سر نیچے ٹانگیں اوپر۔ آیا دیکھا، بڑا ناراض، کس نے کی ہے؟ بلاؤ اس کو۔ مجھے بلایا، تم نے کیا ہے؟ کیا تو میں نے ہی ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا جی آپ کو سمجھانے کے لیے، جیڑا بندہ اپنی ٹنگاں سیدھیاں نہ کر سکے وہ تنقید ہے، تو اس تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے یوں اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فی تلک الصور اولئک هم شرار الخلق عند اللہ۔ اور گجرات کے لوگوں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ عیسیٰ بن مریم بت ہے؟
تم نے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی وہ بت پوجتے تھے اس لیے مشرک تھے اور قرآن نے منع کیا، اور ہم کیونکہ بزرگوں کو پوجتے ہیں وہ ایسے ہم پہ فٹ نہیں ہوتی۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، یہ عبادی بت ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ احبار اور رہبان بت ہیں۔ اور سنو آج ایک بات کہنے لگا ہوں، اس سے پہلے بھی شاید کسی نے کہی ہو، یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل نئی بات کہنے لگا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کئی بندوں کے لیے نئی بات ہو۔ آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے نرا پتھر پوجا ہو۔ پتھر پوجنے ہوتے پہاڑ پوجتے، سنگ مرمر پوجتے، فیروزہ پوجتے، زمرد پوجتے۔ کیا کیا؟ پتھر لائے، اس کی ایک تصویر بنائی، مورت بنائی، شکل بنائی، صورت بنائی، کس کے نام پر؟ بولو کس کے نام پر؟ یہ صورت ہے حضرت ابراہیم کی، یہ صورت ہے حضرت اسماعیل کی، یہ تصویر ہے لات کی، یہ بت ہے ہبل کا، یہ بت ہے مناف کا۔ انہوں نے ایک تصویر بنائی اور مورت بنائی۔ آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے نرا بت پوجا ہو، اور آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے قبر پوجی ہو۔ چلیے آپ حیران ہو گئے ہوں گے میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے قبر پوجی ہو یا بت پوجا ہو۔ یہ آپ گجرات کا جو قبرستان ہے اس میں سینکڑوں ہزاروں قبریں ہوں گی، پوجتی ہیں؟ قبریں پوجنی ہوتی تو جو قبر سامنے آتی پوجی جاتی؟ نہیں، آج تک کسی نے بت بھی نہیں پوجا، آج تک پوجا قبر کی بھی نہیں ہوئی، پوجا اس کی ہوئی جس کے نام پر بت بنایا گیا، اور پوجا اس شخصیت کی ہوئی جس شخصیت کو قبر میں۔ پوجا قبر کی نہیں ہوتی، پوجا کس کی ہوتی ہے؟ صاحب قبر کی ہوتی ہے، اس شخصیت کی ہوتی ہے جس کے نام پر اللہ اکبر۔ باتیں تو بالکل وہی ہیں جو آپ ہمارے علماء سے سنتے ہیں، حضرت شاہ جی سے سنتے رہتے ہیں۔ احد کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے کایا پلٹی، نبی پاک زخمی ہوئے، دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہوا، ایک گڑھے میں گر گئے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، امیر حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے۔ نبی پاک کو اٹھا کے یوں پیچھے پہاڑ کے اوپر لے جایا گیا سستانے کے لیے۔ چند صحابہ وہاں موجود ہیں۔ مصعب ابن عمیر ایک مشہور صحابی ہیں، جب وہ شہید ہوئے ان کی صورت نبی پاک سے ملتی تھی، شیطان نے افواہ اڑا دی، قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قد قتل محمد، محمد شہید ہو گئے۔ یہ افواہ میدان میں اڑی، صحابہ کے کان میں پہنچی، کافروں کے کان میں پہنچی، کافر بغلیں بجانے لگے۔ چنانچہ جب جنگ تھمی اور نبی پاک اس غار میں سستانے کے لیے آپ کو لے جایا گیا تو مشرکین کی فوج کا سالار ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہے، میرے نبی کا دشمن ہے، میرے نبی کا ویری ہے، میرے نبی کے مقابلے میں آیا ہے، میرے نبی کا مخالف ہے، میرے نبی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی۔ اب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے بڑی جنگیں لڑیں، ایک آنکھ شہید ہوئی اللہ کے رستے میں، پھر دوسری آنکھ شہید ہوئی اللہ کے رستے میں، پھر نابینا تھے پھر نکلے۔ بیٹوں نے کہا آپ تو نابینا ہیں، کہاں لڑ سکیں گے؟ تو فرمایا لڑ تو نہیں سکوں گا، لڑوا تو سکوں گا، میرے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا۔ چنانچہ بعد میں وہ کئی جنگوں میں شامل، لیکن جس جنگ کی اور جس وقت کی اور جس دن کی اور جس وقت کی
میں بات کر رہا ہوں احد کا دن. اس دن ابو سفیان نبی پاک کا کیا تھا؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. ایک مسئلہ وہاں ایک یہ بھی حل کرنا ہے. میں چھوٹا سا تھا، پرائمری پڑھتا تھا، تو ہمارے سرگودا میں حضرت شاہ جی نے عظمت صحابہ پہ تقریر کی. تو بچپن کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ دل میں نقش ہو جاتی. تو عظمت صحابہ میں جب اوت کے وہ صحابہ کا ذکر کیا نا جن سے درہ چھوٹ گیا تھا اور تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، اس کو بیان کرتے کرتے شاہ جی حابیل کا نام بدلتے بدلتے بگڑتے بگڑتے مکے میں آ کے ہو گیا ہوبل. اے بت یا پیغمبر دا پتر ہے؟ بولو بولو. تم کہتے وہ بت پوجتے، بت کو آواز لگا رہا ہے. کس کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے؟ ہوبل، آدم کے بیٹے کا، پیغمبر زادے کا، دنیا کے پہلے شہید کا. اولو ہوبل، ہوبل زندہ باد، ہوبل کی جے ہو. جب اس نے نعرہ لگایا نبی پاک نے فرمایا اٹھو فاروق اعظم. جس مسئلے کے لیے نے لایا تھا اس مسئلے پہ چوٹ کر رہا ہے. پورے دور سے جواب دے. کیا جواب دوں؟ فرمایا جواب دے اللہ اعلی و اجل. کس کے نام کا نعرہ لگا؟ بولو زور سے بولو. حضرت عمر نے کس کے نام کا نعرہ لگایا؟ اولو ہوبل. ادھر سے آواز آئی اللہ اعلی و اجل. حضرت عمر بیٹھ گئے. ابو سفیان پھر کھڑا ہوا، کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم. ساڈی مدد تے عزا فقیر نہیں کیتی ہے. پہلے کس کو پکار رہا تھا؟ اب کس کو پکار رہا؟ اے ہوندا جے مشرک. ہوبل نو جفا ماری تے کھلو نا. ہوبل کو جو پکارا ہے تے ٹک نہ ہو بولتے. یہ ہوتا ہے مشرک. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا یہ چھوٹے چھوٹے ربوٹڑے، اربابن کا میں نے کیا کیا، یہ چھوٹے چھوٹے ربوٹڑے اے چنگے نے ام اللہ الواحد، کہ اللہ اکیلا بہتر ہے. یہ ہوتا ہے مشرک. من تھوڑے والے پاسے معبودوں کا پتہ نہیں، من اپنے علاقے دے معبودوں کا پتہ. مسانے چ گردے چ پتھری ہو گئی ہے. تو پیر دے کھارے دا سلام من، اے محکمہ اللہ انہاں دے سپرد کیتا ہے. میں تساں لوگاں دے گردیاں چ پتھری کڈو. جوڑا چ ہوا ہو گئی ہے، تو شاہ جیونے جا، اے محکمہ اللہ نے انہاں دے سپرد کیتا. اولاد لینی ہے تو سلطان باہو جا، بیر تلے کھلو، بیر ڈھاوے تے پتر، پتہ ڈھاوے تے چھوئر، تے جے تنا ڈھائے پہ تے اللہ حافظ. یہ میرے تفسیر کے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، شاہ جی اور میں نے اکٹھے دورہ تفسیر پڑھا وہاں. یہ سن 1973 کی بات ہے. 1973 میں نے اور شاہ جی نے حضرت شیخ سے اکٹھے دورہ پڑھا. ختم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز
تھوڑا سا کم کریں یار، اندر والا آواز کم کر دیں، تھوڑا سا کم کر دیں۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ توحید کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں تقریر کرو اس علاقے میں جو بابا پوجا جا رہا ہے کہو اس بابے دے پلے ککھ نہیں جو پوجا رہا ہے۔ جیسے گجرات ہے شاہ دولہ، گجرات میں کون پوجا جا رہا ہے؟ شاہ دولے دے ہاتھے چ ککھ نہیں۔ پہلے بلایا حبل کو، اب نعرہ لگایا کس کا؟ عزا۔ لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری مدد عزا فقیری نے کی، تم عزا کے منکر ہو۔ نبی پاک نے فرمایا کھڑے ہو فاروق اعظم، اس کو جواب دے، لنا مولا ولا مولا لکم، ہماری ہر میدان میں ہمارے عرش والے مولا نے مدد کی ہے۔ شاہ جی نے نتیجہ نکالا، سنو گجرات کے لوگوں نتیجہ سنو، مزہ آ جائے۔ پاکستان میں ایک فساد بپا ہے، فلاں گستاخ رسول ہیں، فلاں عاشقان رسول ہیں، فلاں دشمنان رسول ہیں، فلاں محبان رسول ہیں۔ شاہ جی نے کہا تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ فیصلہ نبی پاک کے زمانے سے کروائیں۔ جو مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، رنج میں، غم میں، جنگ میں، جنگوں میں نبیوں کو، ولیوں کو، حبل کو، عزا کو، پیروں کو پکارے وہ نبی کا دشمن ہوتا ہے، اور جو ایسے موقعوں پر رب کو پکارے وہ فاروق اعظم کی طرح عاشق رسول ہوتا ہے۔ فیصلہ تو ہو گیا۔ تو ہم کوئی پتہ بھی ہے میں کہنا کی چاہتا تھا، ہم کدھر اڑ گئے یار۔ حضرت شاہ جی کہا کرتے تھے بعض اوقات تے گل جیڑی ہے ایک گل پہ جاندی، گل جیڑی ہے گل پہ جاندی ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ جس دور میں میرے نبی آئے تھے اس میں ساری خرابیاں موجود تھیں، بد امنی تھی، ڈاکہ زنی تھی، قتل و غارت تھی، چوری چکاری تھی، شراب نوشی تھی، سود خوری تھی، لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑنا تھا، شرک ان میں، بولو شرک ان میں، کفر ان میں، رسمیں ان میں، بددیانتی ان میں، خیانت ان میں، بے حیائی ان میں، نیم برہن، ساری چیزیں ان میں تھیں۔ گجرات کے لوگوں پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، اس دور کا نام یہی رکھا گیا نا، دور کفر و شرک، دور ظلم و تشدد، دور قتل و غارت، دور شراب نوشی، دور سود خوری۔ نہیں ہو لوگوں، جس معاشرے میں ساری برائیاں موجود تھیں اس کا نام رکھا دور جاہلیت۔ کیا نام رکھا؟ بول۔ کیا ثابت ہوا؟ جہالت ساری برائیوں کی کیا ہے؟ جہالت ہوگی برائیاں ہوں گی، جہالت ہوگی بد امنی ہوگی، جہالت ہوگی قتل و غارت ہوگی، جہالت ہوگی شرک عام ہوگا، جہالت ہوگی رسمیں عام ہوں گی، جہالت ہوگی تو بے حیائی ہوگی۔ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے یہ جہالت ہے۔ اس دور کو وہ جو کالی چادر تنی ہوئی تھی جہالت کی، اس پر رب کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس دور کو ختم کرنے کا میرے رب نے ارادہ کیا، تو غار حرا میں پہلی وحی میرے نبی پر اتری، اقرا۔ کیا میں نے شاباش بولو، زور سے بولو۔ پہلی وحی کے پہلے لفظ کیا ہیں؟ کیوں؟
جہالت دور کرنی ہے. جہالت دور کس سے ہوگی؟ پڑھنے سے ہوگی. جہالت دور کس سے ہوگی؟ پڑھنے سے ہوگی، تعلیم سے ہوگی. میرے نبی پر پہلی وحی اتری اقرا. جہالت کو دور کرنا ہے، جہالت کا اندھیرا مٹانا ہے، لہذا پڑھیے، لیکن وہ تعلیم نہ پڑھیے جس کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، بلکہ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے وہ تعلیم جس کے پڑھنے سے کس کی پہچان ہوتی ہو. وہ کس علم سے ہوگی؟ قرآن کے علم سے. وہ کس علم سے ہوگی؟ حدیث کے علم سے. وہ کس علم سے ہوگی؟ دین کے علم سے. دین کے علم سے جہالت دور ہوگی. ورنہ تو یہ بڑے بڑے شہروں میں جو کلب شام کو آباد ہوتے ہیں، یہ ہم مدرسوں والے آباد نہیں کرتے. یہ کون آباد کرتے ہیں؟ جاہل لوگ نہیں، یہی پڑھے لکھے، یہ بڑے بڑے آفیسر، یہ بڑے بڑے آفیسر کلبوں میں جو ہائے. کہاں یاد آیا انور صابری؟ کہاں یاد آیا؟ مومن کو اللہ کیسی فراست دیتا ہے، کس نگاہ سے دیکھتا ہے. ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، نعرہ لگ رہا تھا لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان. انور صابری نے کہا تھا پاکستان میں کیا کچھ ہوگا، سرتا پا سب دھوکہ ہوگا. رنگ برنگ میں خانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، اور رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے. وہ انور صابری گویا کہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا. ذرا لفظ دیکھو، رنگ برنگ میں خانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، اور رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں. آج شمشیر رندوں کی ہے، مذہب کے دیوانوں کے سروں پر لٹک رہی. ساری کالک ہمارے منہ پہ ملی جا رہی ہے، ساری کالک. کسی بندے نے بندر اور بکری پال رکھی تھی، آٹا ڈالتا تو بندر سارا آٹا کھا جاتا اور آخری لپ بھر کے نا بکری کے منہ پہ مارتے. مالک آتا، یہ بکری کا قصور ہے، مار مار کے بکری کو ادموا کر دیتا. دوسرے دن جناب پھر بندر پہلے اٹھتا، آٹے والی بوری کو کھولتا، پہلے بکری کے گردا گرد چکر لگاتا، آٹا کھائیں گے ہم، مار کھاؤ گی تم. سارا آٹا کھا جاتا اور آخری لپ بھر کے بکری کے منہ. ساری کالک ہمارے منہ پہ ملنے کی کوشش کی. کالج اور یونیورسٹی کے نوجوانوں ناراض نہ ہونا، میں دنیاوی تعلیم کا بالکل مخالف نہیں ہوں، میں حق میں ہوں. ہونی چاہیے دنیا کی تعلیم، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ انگلش دوسری تعلیمیں ہونی چاہیے، لیکن نیت صحیح کر لو تو ثواب بھی ملے گا. پڑھیے کالج میں، نیت صحیح کر لیجئے. میں انگلش اس لیے پڑھتا ہوں کہ غیر مسلموں تک محمد عربی کی دعوت کو پہنچاؤں گا، ثواب بھی ملے گا. اس علم کے پڑھنے سے، اس تعلیم سے پھر آپ کو ثواب بھی ملے گا. میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن سچی سچی بات کرنا، خدا لگتی بات کرنا. خانہ خدا میں بیٹھے ہو، پنجاب یونیورسٹی، میڈیکل کالج، انجینئر یونیورسٹی، لاہور کی ہو، فیصل آباد کی ہو، یہ کئی دفعہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، لڑکوں کی لڑائیاں ہوئیں، دنگا فساد ہوا، گولی چلی، بچے مر گئے، اور پنجاب یونیورسٹی کا ہاسٹل غیر معینہ مدت کے لیے. پڑھتے ہو؟ کوئی دینی مدرسہ بھی پڑھا؟ بولو کہ فلاں دینی مدرسے میں لڑائی ہوئی، بچے قتل ہو گئے. اپنی کالک ہمارے منہ پہ ملنے کی کوشش کرتے ہو. کلاشن کوف کلچر تمہارے ہاں، لڑائیاں تمہارے ہاں. تمہاری یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے؟ بچوں نے استاد کے گریبان پکڑ، انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ علم ہے، یہ تہذیب ہے، یہ تمیز ہے۔ لڑکوں نے اساتذہ کے خلاف نعرے بازی کی، احتجاج کیے، جلوس نکالے، گریبان پکڑے۔ تہذیب سیکھنی ہے نا، ذرا ہمارے مدرسوں میں آ، تجھے ہم دکھائیں۔ استاد جوتی بعد میں اتارتا ہے، شاگرد اس کی جوتی کو پہلے اٹھا۔ ہمارے ہاں ہم تجھے بتائیں تہذیب کیا ہوتی ہے، ہم تجھے بتائیں ادب کیا ہوتا ہے، ہم تجھے بتائیں استاد کا احترام کیا ہوتا ہے۔ آج تک ہمارے مدرسوں میں تو یہ بات نہیں۔ وہ تم نے کس علاقے باجوڑ میں جس مدرسے پہ حملہ کیا، وہ اشاعت التوحید کا مدرسہ،